بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ایپ کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت عقب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ انتہائی دلچسپ اور رکت امیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں شرکت جنگ تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس کی خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی تھی، دور دراز اور جنگلوں کا سفر تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے مقابلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ عقب بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی غیر حاضری کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے آپ کو پتہ نہ چل سکتا تھا۔ یہ لڑائی اس وقت ہوئی جب فصلوں اور پلوں کے پکنے کا زمانہ تھا، خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف میل تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے نکلتا، لیکن شام کو خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر مسلمان روانہ ہو گئے، تو میں نے خیال کیا کہ 1-2 دن تک تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس دوران اسلامی لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں روز تیاری کرنے کے نکلتا مگر خالی ہاتھ واپس آ جاتا تھا۔ اس طرح لشکر تبوک پہنچ گیا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا، اور آپ سے فرمایا عقب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو نبی مسلم نے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کو ایک شخص خوش عیشی اور رام طلبی نے مدینے میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے یہی خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے بہانے سوچنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچ چکے ہیں تو اب غلط سوچ بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی بھی طرح بچ نہیں سکتا، تو میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ گئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذر و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے معافرت طلب کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت آپ کے وقت سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی چھوٹی بات بنا کر آپ کو راضی کر لوں۔ میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے، اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور چل دیے، اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے پہلے آپ کو کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا۔ آپ کچھ دن بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے سلام کلام کرنے سے منع کر دیا، اور لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ ہمارے لیے زمین پر رہنا مشکل ہو گیا۔ اس طرح 50 دن گزر گئے۔ باقی 2 صاحب نے تو خانہ نشینی اختیار کر لی، مگر میں ذرا سخت مزاج کا تھا، اس لیے کہ قوت برداشت بھی زیادہ تھی۔ جا کر نماز کے ساتھ نماز بھی پڑھتا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن کوئی مجھ سے بولتا نہ تھا۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتا، مگر وہ بھی میری طرف متوجہ نہ ہوتے اور نہ ہی میرے سلام کا جواب دیتی۔ جب بائیکاٹ کی میعاد لمبی ہوئی تو ایک دن میں ابو عبدہ رضی اللہ عنہ کے باغ کے دیوار پھلانگ کر کے جہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے۔ میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا، واللہ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ابو عبدہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس رسول کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر اللہ کی قسم دی، لیکن وہ پھر نہ بولے۔ میں نے جب تیسری بار کہا تو جان بڑھ کر بولے کہ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور دیوار پھلانگ کر واپس آ گیا۔ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ ایک شام
का कुतबी जो मदीना के बाज़ार में खाने पीने की कुछ चीज़ें बेच रहा था, लोगों से कहने लगा, अक़ब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का कोई पता दे। लोगों ने मेरी तरफ इशारा कर किया। वो मेरे पास और शाह स्नान का एक मकतूब मेरे हवाले किया। चूँकि मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए पढ़ा तो लिखा था कि हमें इत्तला मिली है कि तुम्हारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर सख्ती की है। अल्लाह तुम्हें कोई मामूली आदमी नहीं बनाया, तुम ना कोई गिरे पड़े हो, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें निवाज देंगे। मैंने ये पढ़ कर कहा कि मेरा अल्लाह, ये तो नई मुसीबत आन पड़ी है। मैंने इस मकतूब को आग में झोंक दिया, और जब 50 में से 40 दिन गुजर गए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास एक कासिद भेजा और कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अपनी औरत से अलग हो। मैंने पूछा, क्या हुक्म है, तलाक दूँ? कहा, नहीं, सिर्फ अलग रहो, यानी कुर्बत ना करना। कहा कि दूसरे दोनों के बारे में यही हुक्म है। चुनांचे मैंने अपनी औरत से कह दिया कि मैं चली जाओ हत्ता कि अल्लाह का कोई हुक्म पहुँचे। हलाल बिन उमिया रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हलाल एक ज़ईफ़ आदमी है, इसकी खिदमत के लिए तो कोई आदमी नहीं, अगर मैं इनकी खिदमत में भी रहूँ आप इस बात को मंजूर कर लें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, लेकिन वो तुमसे कुर्बत ना करे। कहने लगे, इस गरीब का तो हलना जुलना मुश्किल है, आपकी नाराज़ के दिन से आज तक रोता ही रहता है। तो इसे इजाज़त मिल गई। मेरे घर वालों में से कुछ ने कहा कि तुम भी इजाज़त हासिल कर लो। मैंने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, इस बात की इजाज़त ना लूँगा, क्योंकि मैं जवान आदमी हूँ और बिल्कुल तंदुरुस्त भी। अब हमने मज़ीद 10 दिन गुजारने और लोगों के कतार लोगों को 50 दिन गुजर गए। 50वें दिन की सुबह मैं अपने घर की छत पर सुबह की नमाज़ पढ़कर इस हालत में बैठा हुआ था कि मखल पहाड़ी से एक पुकारने वाली आवाज़ आई कि ए कौम बिन मालिक, खुश हो जाओ। ये सुनते ही मैं सिजदे में गिर पड़ा और समझ गया कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। मुसीबत का ज़माना गुजर गया। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्तला सुना दी कि अल्लाह ने तुम तीनों की तौबा कबूल कर ली है। मैं अपना कपड़ों का आला जोड़ा पहना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने के लिए घर से निकला। तो रास्ते में लोग मुझे मुबारकबादें देने लगे। मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ तो मुझे देखते ही तलहा बिन उबैदुल्लाह दौड़ पड़े, मुझसे मुसाफ़ा करके मुबारकबाद दी। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आपका चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। कहने लगे, खुश हो जाओ, जब से तुम पैदा हुए हो तुमने ऐसा खुशी का दिन ना आया होगा। मैं इस खुशी में काफ़ी सारा माल जो मुझे जंग खैबर में मिला था वो मैंने सदका कर दिया और इसके बाद कभी झूठ ना बोला। अल्लाह ताला हम सब को सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी इस्लामी वाक़यात और स्टोरीज़ की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम बार बार मिलते रहें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।